یہ بتا دیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. میری طرف سے سندھ حکومت کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو اور تمام سننے والوں کو گزشتہ عید مبارک. میرے ساتھ آج پریس کانفرنس میں جامشورو پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تنویر جعفری صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انرجی طارق شاہ صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انڈسٹریز موجود ہیں میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ڈی سی جامشورو موجود ہیں. ایک بہت اہم سنگ میل صوبہ سندھ کے اندر عبور کیا گیا، جس کے بارے میں آج میں پریس کانفرنس کروں گا، آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں جو انڈر لائنگ میسیج ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ میں قوم کے سامنے ایک بار پھر رکھنا چاہتا ہوں. عید کی چھٹیوں کے بعد آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے پروونشل ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد کیا تھا، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد فیصلے کرنا تھا، مشاورت کرنا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے. آپ تمام دوستوں کو عید کی چھٹیوں سے پہلے ہم نے آگاہ کیا تھا کہ پچھلے سال عید کی چھٹیوں کے ایک ہفتے بعد کرونا وائرس کے کیسز میں بہت بڑا اضافہ ہوا تھا، اور جو پازیٹیوٹی ریشو تھا وہ تقریباً 30% تک پہنچ گیا تھا. یہ نمبر عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام عید کی چھٹیوں میں احتیاط سے کام لیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، لازمی طور پر ماسک پہنیں اور ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرائیں. ویکسینیشن تو عید کی 3 دن کی چھٹیوں میں بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ میں ہوئی، اور ہم نے اپنے ویکسینیشن سینٹرز کو عید کی چھٹیوں میں کھولا تاکہ لوگ آ سکیں اور ویکسینیٹ کرا سکیں. تقریباً 31,000 افراد نے صوبہ سندھ کے اندر 3 دنوں میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا، جو کہ فگر ابھی بھی بڑا کم ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں بڑی بہتری آئی ہے. تو میں ایک بار پھر شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میگزیمم لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. آج سے 30 سال سے اوپر لوگوں کو کی ویکسینیشن کی رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. سندھ گورنمنٹ نے مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ شہریوں کو کسی دشواری کے بغیر ویکسین لگائی جا سکے اور لوگ اس چیز سے مستفید ہو سکیں. تو میں تمام لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی فرصت میں اس کو پرائیورٹی بنائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. یہ آپ کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہے. دوسری چیز ہے پازیٹیوٹی ریشو. پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی شہر میں جو پازیٹیو کیسز کا تناسب ہے وہ بڑھ کے 26% تک پہنچا ہے، 26%، اور حیدرآباد میں 11.8%، 11.8%. یہ فگر بتانے کا آپ کو مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ نمبر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم احتیاط نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں ہم SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آج پروونشل ٹاسک فورس نے جس طرح NCOC نے فیصلہ کیا ہے بندشوں کو ختم کرنے کا، ان تمام فیصلوں کو ٹاسک فورس نے اپروو کیا، اور آج سے جس طرح NCOC کا فیصلہ ہے اس کے مطابق چیزوں کو کھولنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ جمعرات کو پھر ٹاسک فورس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے رکھی ہے انہی نمبرز کو دیکھنے کے لیے، اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا، اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی، تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو میں شہریوں سے جو کہ ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تاجروں سے جو ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں،
وہ تمام اشخاص جو ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں ان کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے بندشیں لگانے کا. ہم بندش تب لگاتے ہیں جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اور سچویشن تب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے جب آپ ایس او پیز کو وائلیٹ کرتے ہیں، جب آپ ماسک نہیں پہنتے، جب آپ انڈور گیدرنگز کو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. تو اگر عوام چاہتی ہے، تاجر چاہتے ہیں، شہری چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں نارملسی کی طرف لے کے جائیں، تو ہمیں 3 چیزیں کرنی ہوں گی اور متحرک انداز سے کرنی ہوں گی. ماسک پہننا ہوگا، ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا، اور تیسرا اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا ہوگا. اگر ان 3 چیزوں کے اوپر ہم منحص القوم کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی پھر آسانی سے اوپننگ اپ کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز حکومت کو مجبوراً سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو خدا را ہمیں مشکل فیصلوں کی طرف نہ دھکیلیں، حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کی جاری کردہ ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ کرونا وائرس کے جن کو ہم قابو کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. دوسری جو اہم چیز میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آکسیجن کے حوالے سے. آپ تمام دوستوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جب کرونا وائرس کا جن بے قابو ہوا تو سب سے بڑی دشواری، سب سے بڑی دقت ان کو آکسیجن کے حوالے سے پیش آئی کہ وہاں پر ہم تمام لوگوں نے، ساری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کو آکسیجن اویلیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے لیک آف آکسیجن کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر اموات ہوئیں. سندھ حکومت نے فوری طور پر جب یہ انڈیا کا واقعہ منظر عام پہ آیا تو فوری طور پر پروونشل ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد کیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس طریقے سے آکسیجن کی سپلائی کو ہمیں یقینی بنانا ہے. اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک تو آپ کے پاس کنونشنل سورس ہے آکسیجن کی، جو کمپنیز آکسیجن پیدا کرتی ہیں وہ سپلائی کرتی ہیں اسپتالوں کو. اس کے علاوہ آپ کس طریقے سے اپنی آکسیجن سپلائی کو آگمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو فردر سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اس وقت انتظامیہ کو، حکومتی افسران کو یہ احکامات جاری کیے کہ آپ آلٹرنیٹ ارینجمنٹس پر فوکس کریں. کون کون سے متبادل ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ آکسیجن کو کریٹ کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں، جس کو پھر میڈیکل پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکے. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ صوبہ سندھ کے ضلع جامشورو نے اس میں بڑا متحرک انداز سے کام کیا، بڑا پرو ایکٹیو طریقے سے کام کیا، اور ڈی سی صاحب نے، کیپٹن فرید نے، جو وہاں پر پاور پلانٹس تھے ان کے ساتھ انگیج کیا کہ کس طریقے سے آپ حکومت کی اس کام میں مدد کر سکتے ہیں. میرے ساتھ جامشورو پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جعفری صاحب بھی موجود ہیں. یہ کولیبریشن ہوئی حکومت کی، انتظامیہ کی، کمپنی کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ نے اپنا الیکٹرولیسس کا جو پروسیس ہے اس کو ماڈیفائی کرتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک آلٹرنیٹ سورس عوام کے لیے پرووائڈ کی ہے، جس کے ذریعے ڈیلی انشاءاللہ 2,68,000 لیٹر 2,68,000 لیٹر آکسیجن جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ پروڈیوس کرے گی. 2,68,000 لیٹرز جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ آکسیجن پروڈیوس کرے گی. اور ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ 2,68,000 لیٹر
حیدرآباد اور جامشورو میں ہماری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے لیے سفیشینٹ ہے. یعنی کہ جو کووڈ کے پیشنٹس آتے ہیں تقریباً 110 بیڈڈ ہاسپٹل اس آکسیجن سے آپ چلا سکتے ہیں. اور اس وقت آپ کے پاس لمز حیدرآباد، لمز جامشورو اور ساسن، یہ 3 ہسپتال یہ کووڈ کی فیسلٹی ان 2 اضلاع میں پرووائڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو کنٹریبیوشن ہے جامشورو پاور کمپنی کی جانب سے ایک متبادل کے طور پر استعمال کرنے میں ہماری مدد کرے گی، اور ان کو جو آکسیجن پرووائڈ ہوتی تھی وہ ہم کسی اور اسپتال میں بھی استعمال کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں جامشورو پاور کمپنی کی تمام مینجمنٹ، تمام عملہ مبارکباد کا مستحق ہے. ہماری ایڈمنسٹریشن جامشورو کی وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ کووڈ کے حالات میں، رمضان کے دنوں میں انہوں نے دن رات محنت کی، عید کی چھٹیوں میں انہوں نے دن رات محنت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ایسا بینچ مارک، ایک ایسا ایگزامپل اسٹیبلش کر دیا جس کو پاکستان بھر میں ریپلیکیٹ انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 14 مئی کو PCSIR نے اس آکسیجن کو سرٹیفائی کیا ہے، اٹ از فٹ فار میڈیکل یوز. 14 مئی کو PCSIR نے یہ ڈاکیومنٹ ایشو کر دیا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں. یہ ڈاکیومنٹ ہے پاکستان سینٹر فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نے 14 مئی کو اس آکسیجن کو فٹ فار میڈیکل یوز بھی ڈکلیئر کیا ہے. تو میں آپ تمام دوستوں کی توجہ اس اہم معاملے پر مبذول کرانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے پرو ایکٹیو انداز سے آپ اپنے مسائل کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور آکسیجن کا جو کہ اللہ نہ کرے پرابلم ہم فیس کرتے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے پری ایمپٹ کیا حکومت نے، انتظامیہ نے، آپ کے انجینئرز نے. اور جس طرح ہم نے خراج تحسین پیش کیا اپنے ہیلتھ ورکرز کو کہ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں بھی لوگوں کو ویکسینیٹ کیا، ٹیسٹ کیے، اسی طرح میں ضلعی انتظامیہ کو بھی اور جامشورو پاور کمپنی کی تمام انتظامیہ کو، انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے قوم کو ایک اچھی مثال پیش کی ہے. پاکستان انشاءاللہ بر صغیر کا پہلا ملک ہوگا جو کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے میڈیکل یوز کے لیے الیکٹرولیسس کا پروسیس استعمال کرتے ہوئے آکسیجن پیدا کرے گا اور میڈیکل پرپزز کے لیے استعمال کرے گا. اسی ایگزامپل کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے آج انتظامیہ سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کمپلیٹ سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جی جس طریقے سے بھی سندھ گورنمنٹ مالی اعتبار سے، ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کی مدد کرے گی. اچھی خبر ایک اور یہ ہے کہ اسی انتظامیہ نے اور فردر ریسرچ کی، اور ہمارے پاس 2 اور ایسے ادارے موجود ہیں، پلانٹس موجود ہیں کوٹری میں اور لاکھرا میں، جن کو اسی الیکٹرولیسس کے پروسیس کے ذریعے آپ یوز کر سکتے ہیں فردر آکسیجن پروڈیوس کرنے کے لیے. وہاں پر بھی 2 مشینیں الیکٹرولیسس کی موجود ہیں جو کہ مزید یہ 2,68,000 تو میں نے آپ کو بتایا صرف جامشورو پاور کمپنی دے رہی ہے. کوٹری اور لاکھرا فردر اس کو آگمنٹ کر سکتی ہے، سپلیمنٹ کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم گڈو کا جو پاور پلانٹ ہے اس کو بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس بھی اگر یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو آپ اس پاور پلانٹ کو بھی استعمال کریں تاکہ آپ اس آکسیجن کو پیدا کریں. اور چونکہ گڈو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لوکیشن ہے اس کی، گڈو پاور پلانٹ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو آپ سدرن پنجاب کو بھی کیٹر کر پائیں گے، بلوچستان کے ایریے کو بھی کیٹر کر پائیں گے. تو ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں مثال صوبہ سندھ نے اسٹیبلش کی، اور میں سمجھتا ہوں سارے ملک میں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کراچی شہر میں کراچی الیکٹرک کا جو پاور پلانٹ ہے بن قاسم پہ، اس کے حوالے سے سیکٹری انرجی موجود ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکٹری انرجی کو ہدایت دی ہے، سیکٹری انڈسٹری کو ہدایت دی ہے کہ کراچی الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ انگیج کریں، کولیبریٹ کریں کہ ان کے پاس اگر یہ اکوپمنٹ، یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جائے آکسیجن پیدا کرنے کے لیے. ادروائز یہ آکسیجن ضائع ہو جاتی ہے. آپ ہائیڈروجن استعمال کرتے ہیں اور باقی جو آکسیجن اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے.
تو کیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس تمام پروسیس میں. جامشورو پاور کمپنی کی مثال کو آگے لیتے ہوئے ہم کراچی الیکٹرک کو بھی اسی حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اہم تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ ساری قوم کو بتایا جا سکے کس طریقے سے آپ کی حکومت پرو ایکٹیو انداز سے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے اور کسی بھی خدا نخواستہ خطرناک سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے کس طرح حکومت، اس کی انتظامیہ اور ہماری کمپنیز ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. تو یہی چیز میں فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آئی پی پیز ملک بھر میں ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں، جو اور فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں، تاکہ اگر یہ جامشورو پاور کمپنی میں چیز ہو سکتی ہے تو وہاں کیوں نہیں. اور ہم اپنے آکسیجن کے جو خدا نخواستہ ایک پاسبلٹی تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی بری سچویشن ہو، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک سستا، کاسٹ افیکٹو اور ایفیشینٹ طریقہ جو کہ لوکلی اویلیبل ہے، بجائے اس کے آپ باہر سے کوئی پلانٹ امپورٹ کریں، بجائے اس کے وہ جو اسٹیل مل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، ایک کاسٹ افیکٹو طریقہ آپ کو مل گیا ہے. اس کو اگر پاکستان بھر میں ایکسپلور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی انفارچونیٹ سچویشن کو ڈیل کرنے کی ہم پوزیشن میں ہوں گے. بہت شکریہ. یہ بات آپ نے اچھی کہی کہ واقعی چھٹیوں کے دوران آپ کا جو عملہ تھا وہ لوگوں کو کووڈ کا ویکسین لگانا تھا. میں نے خود ایکسپو سینٹر میں گیا تھا. یہ ان کے لیے خراج تحسین کی بات ہے. شکریہ ان کا جو اس دوران عوام کو مدد کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آکسیجن گیس ہے یہ اسپتالوں کو کب سے فراہم کی جائے گی؟ کیا فراہم کر دی گئی ہے یا فراہم کر دی جائے گی؟ کوئی ڈیڈ لائن ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ابھی تو الحمدللہ پاکستان کے اندر آکسیجن کا کرائسس نہیں آیا ہے. یہ تو ہم ایک ان اوائڈیبل سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے پریمپٹ کیا ہے چیز کو کہ اللہ نہ کرے اگر آکسیجن کرائسس پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے سپلائی کو. تو آپ نے ایک آلٹرنیٹ، ایک متبادل سورس کو ایکسپلور کیا، اسیس کیا، اور آپ نے وہ بینچ مارک کو سیٹ کر دیا جب پی سی ایس آئی آر نے اس کو سرٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ اب آکسیجن اویلیبل ہے. اب دو چیزیں ہیں کہ آپ اس آکسیجن کو کیسے سپلائی کریں گے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اور اس طرح کے پاور پلانٹ جو ہیں، اس طرح کی جو اینٹیز ہیں جو کہ آپ کو آکسیجن پرووائڈ کر سکتے ہیں اس انداز سے، ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک لوکلائزڈ کاسٹ افیکٹو طریقہ موجود ہے آکسیجن کے ایشوز کو ریزالو کرنے کا. اس کو پاکستان بھر میں ریپلیکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ بتا دیجیے گا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے کیا؟ این سی او سی کے اجلاس میں سندھ نے بھی لاک ڈاؤن ختم کرنے کی حمایت کی تھی. دوسرا سوال یہ کہ آپ کے سامنے یہ بچے اس طرح کی جدید وجہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں ڈاکو راج ہے اور پیپلز پارٹی کی ناکامی 13 سال سے قابو کرنے میں کیا ہے؟ یہ آپ نے این سی او سی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. آج بھی پروونشل ٹاسک فورس میں یونانیمس ویو تھا تمام شرکا کا کہ شاید وفاقی حکومت نے فوری طور پر بندشیں ہٹا کے شاید درست فیصلہ نہیں کیا. اس کو تھوڑا سا اور اگر کچھ روز کے لیے ڈیلے کر دیا جاتا تو یہ جو عید کی چھٹیوں کے بعد کی سچویشن ہے اس کو آپ اسیس کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں عجلت میں شاید یہ فیصلہ کیا. این سی او سی کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو ہماری بات نہ سنتے ہیں، نہ ہماری بات کو پسند کرتے ہیں. تو اگر آج سندھ حکومت اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی تو یہی جو صاحب ابھی پریس کانفرنس کرنے کے گئے ہیں یہ ان کو پھر اکساتے کہتے ہیں جی کھڑے ہو جاؤ حکومت کے خلاف. تو ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں، عوام سے نہیں لڑنا چاہتے. ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا چاہتے اس ایشو کے اوپر. تو ہم آج بھی ہماری پرائیورٹی، ہماری کوشش، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تمام لوگ عید کی چھٹیوں میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. سندھ حکومت عید کی چھٹیوں میں لوگوں کو ویکسینیٹ کرا رہی تھی، لوگوں کے ٹیسٹ کر رہی تھی، اور یہ جو آکسیجن کے متبادل ذرائع ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے یہ چیز بڑی عیاں ہے کہ کون لوگ بات کرتے ہیں، کون لوگ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو آپ نے اسلحے کے حوالے سے بات کی، جو ابتدائی اطلاعات ہمارے پاس ہیں ایف آئی آر اس حوالے سے کٹ چکی ہے. یہ اسلحہ جو ہے ابتدائی، میں کسی کے اوپر کوئی بلیم گیم پہ نہیں جا رہا، یہ بلوچستان سے اسلحہ کشمور آیا ہے. یہ پرابلم ہے بارڈر ایریا میں، آپ کو اندازہ ہے. تو اس معاملے کو میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا، اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی ہے، ایف آئی آر کٹی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے ان کو پکڑنے کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں. بٹ وہ لوگ ابھی ایبسکونڈ کر گئے، وہ اس وقت کشمور ضلع میں غالباً موجود نہیں ہیں، بٹ ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے کو پراپرلی ریزالو کیا جائے گا. اس طرف کر کے پھر آ رہا ہوں. سندھ حکومت یا سندھ صوبہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ سندھ کو ارسا جو ہے اپنا پانی نہیں دے رہی اپنے حصے کا. ابھی وفاقی سرکار کی نمائندگی کرتے گئے ہیں علی مادر شریف، بول کے سندھ کو تو زیادہ مل رہا ہے، ہر دفعہ زیادہ مل رہا ہے. یہ ایسی باتیں کی رہا ہے، عوامی باتیں ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، کیا باقی صحیح بات ہے؟ اچھا، میں آج صبح ایک بڑے اخبار میں خبر چھپی ہے، یہ اگر آپ وہ خبر پڑھ لیں نا، اس میں ارسا کے اسپوکسمین نے خود کہا کہ ہم نے سندھ کی سپلائی کو بڑھا دیا ہے. یعنی کہ جب چیئرمین پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے سپلائی کو بڑھا دیا. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ارسا کہہ رہی ہے کہ ہم نے سپلائی کو بڑھا دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، اگر سپلائی صحیح مل رہی تھی تو پھر کیوں بڑھایا؟ ان ترجمانوں سے ذرا پوچھیں نا، چیمپئن لوگوں سے. اگر سپلائی بالکل ارسا واٹر ریکارڈ کے تحت تھی تو پھر کیوں انہوں نے یہ 24 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر سپلائی کو بڑھا دیا؟ یعنی کہ پہلے سپلائی کم تھی، یعنی کہ پانی اویلیبل تھا لیکن کسی اور کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہی تھی، صوبہ سندھ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. تو میں صرف آپ سے گزارش کروں گا، اور چونکہ آپ کا چینل بڑے لوگ دیکھتے ہیں، اس خبر کو ذرا آپ فلیش کیجئے. اس خبر میں خود ارسا کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے سپلائی بڑھا دی ہے. تو بابا بلاول صاحب نے سندھ کا مقدمہ لڑا تو سپلائی بڑھائی نا آپ نے. سندھ حکومت نے سندھ کا مقدمہ لڑا تو آپ نے سپلائی بڑھا دی نا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے پریس کانفرنس کرنے کا، یہ فائدہ ہوتا ہے حقائق پر مبنی بات کرنے کا. باقی جو لوگ آپ سے ابھی بات کر کے گئے وہ چھوڑ دیجئے، ان کو میرے خیال میں ان کے گھر والے بھی سیریس نہیں لیتے. جی یہ بتا دیں، یہ اس طرف کر ایک ایک کرو. یہ بتا دیں کہ سائنوفارم ویکسین کی کمی نے جو ہے کنفیوژن پیدا کر دیا ہے، اور ایسٹرازینیکا کے بارے میں بھی لوگ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں سے کیا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ذرا گمبھیر بن گیا ہے. حکومت یہ بڑا آپ نے اور سائنوفارم کب تک جو سندھ حکومت نے منگایا 1 کروڑ ویکسین کو کب تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے، کیونکہ بہت سارے خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں. سائنوفارم بھرپور طریقے سے پاکستان بھر میں استعمال اس لیے کی گئی کیونکہ سب سے پہلے وہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہوئی. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں دوست ملک چین کا کہ انہوں نے یہ ویکسین پاکستان کو پرووائڈ کی. تو پاکستان بھر میں سب سے بڑے پیمانے پہ اگر کوئی ویکسین استعمال ہوئی وہ سائنوفارم ہوئی. تو لوگ اس سائنوفارم ویکسین سے بڑے کمفرٹیبل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ اب آپ کے پاس ود دا پیسج آف ٹائم کینسینو بھی آ گئی ہے، سائنو ویک بھی آ گئی ہے، ایسٹرازینیکا بھی آ گئی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر نے اسپٹنک کو بھی امپورٹ کیا تھا. اب جن جن لوگوں کو فرسٹ ڈوز سائنوفارم کا لگ گیا ہے ان کو سیکنڈ ڈوز سائنوفارم کا ہی لگے گا، ان کو کوئی اور ویکسین نہیں لگ سکتی. اس لیے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ان لوگوں کی سیکنڈ ڈوز کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس لیے سائنوفارم کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا صرف سیکنڈ ڈوز کے لیے، فرسٹ ڈوز کے لیے نہیں. سائنو ویک اور کینسینو، ایسٹرازینیکا، ان تینوں ویکسینز کو دنیا بھر کے ڈاکٹرز نے انڈورس کیا ہے، پاکستان کے ڈاکٹرز نے انڈورس کیا ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس کو انڈورس کیا ہے. جو لوگ منفی تاثر ایسٹرازینیکا کے حوالے سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان میں 40 سال سے اوپر افراد کو ایسٹرازینیکا لگانے کا حکومت NCOC نے فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ برطانیہ میں بھی ہوا تھا کہ 40 اینڈ ابو کو ایسٹرازینیکا لگائی جا رہی تھی. کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر سے آج بھی ٹاسک فورس کی میٹنگ میں بات ہوئی، ایکسپرٹس نے کہا یہ جو واٹس ایپ میسیجز چلتے ہیں نا فیس بک پہ، ان پہ خدا را نہ جائیں. جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان سے بات کریں.
जो एक्सपर्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि एनी वैक्सीन इज़ गुड फॉर यू, एनी वैक्सीन लगवाओ। ये इस कशमकश में कि कौन सी वैक्सीन कितनी अच्छी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं कि आप वैक्सीन लगवा सकें। आप में से तमाम दोस्तों ने मेरे ख्याल में वैक्सीनेट अपने आप को कराया है, कोई साइड इफ़ेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं है। मैंने भी वैक्सीनेट कराया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बल्कि कल मैंने एक वैक्सीनेशन सेंटर का दिल्ली कॉलोनी में इफ्तिताह किया। वहाँ पे इंतज़ामिया जो थी उसके जनरल सेक्रेटरी ने अपने आप को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मीडिया के सामने लगवाई। यही परसेप्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि शायद इसमें कोई ख़राबी है। तो मैं लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि इस प्रोपेगेंडे में ना जाएं। एनी वैक्सीन इज़ गुड फॉर यू, प्लीज़ वैक्सीनेट। जितनी जल्दी आप अपने आप को वैक्सीनेट करा पाएंगे उतनी जल्दी हुकूमत के लिए आसानी होगी चीज़ों को खोलने की तरफ जाने में। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन लीडर का कहना है कि 10 माह से पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कोई इजलास नहीं हुआ और फैक्ट एंड फिगर्स भी उन्होंने कुछ बयान किए। उनका कहना था कि 2019-20 के जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि जराइम में इजाफा हुआ है। तो सिंध हुकूमत संजीदा क्यों नहीं हो रही? खासतौर पर ये जो वाक़यात 10 अफराद का कत्ल, ना तो कोई वज़ीर मुशीर वहाँ पहुँचा, ना आई जी सिंध वहाँ पहुँचे। तो इस तरह अवाम की जानो माल की जो ज़िया हुआ है उसका जिम्मेदार आप किसको करार देंगे? अच्छा, वज़ीर दाखिला नहीं जो वज़ीर आला सिंध भी हैं। अच्छा, हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं आप चीज़ों को, ये फ़ैसला कर लें। जब हुकूमत का कोई वज़ीर पहुँचता है तो कहते हैं जी पॉलिटिसाइज़ करने के लिए आ गए। देखिए, काम पुलिस का है, लॉ इन्फोर्समेंट का है, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं जो काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध एज़ द चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस और ऑल्सो एज़ द होम मिनिस्टर जो अहकामात इशू करने की ज़रूरत है, जो सारे काम करने की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ये जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, ये जो ट्राइबल सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर, उसको सिर्फ सूबा सिंध के साथ जोड़ देना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। मैं किसी और सूबे या किसी और ज़िले या किसी एरिया के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट ये एक हकीकत है। ट्राइबल सोसाइटी हमारे यहाँ जहाँ जहाँ है ये प्रॉब्लम है। तो बजाय इसके ऊपर ब्लेम गेम करें, ये करें, इनको पूछना चाहिए कि कहीं ना कहीं से तो ये वेपन आता है ना। मेरे ख्याल में कश्मीर में कोई रॉकेट लॉन्चर बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ना जैकबाबाद में है, ना सक्कर में है। तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना वो कहीं ना कहीं से जो आ रहा है वो किसके कंट्रोल में आप सबको पता है। तो थोड़ा सा ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त सिर्फ तनकीद करने के लिए बयानबाजी करते हैं, उसको तनकीद से गुरेज करना चाहिए और मिसाल देनी चाहिए। मैं कल भी उनकी देख रहा था, वो तूफ़ान के पेश नज़र जब हुकूमत कह रही है साहिली पट्टी में ना जाओ, वो ख़ुद कश्तियों पे चढ़ रहे थे, मतलब, और माशाल्लाह हुजूम के साथ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनकी कभी कभार तनकीद सुनने में मुझे मज़ा आता है क्योंकि वो मजाक काफ़ी करते हैं, कॉमिक रिलीफ मिलती है। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाहूँगा, अगर वो कहीं जा भी रहे हैं तो खुदारा मास्क पहन के जाएँ। सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में जो मास्क नहीं पहनते ना, मैं उनको बताना चाहूँ कि इवन मास्क के साथ भी तस्वीर आ जाती है, लोग पहचान लेते हैं कि अलीम आदिल शेख साहब ये पीटीआई वाले बाहर निकले हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। कोरोना वायरस की सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, अभी साइक्लोन के पेश नज़र सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकें और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। बयानबाजी बाद में करें। सेफ्टी कमीशन इजलास सेफ्टी कमीशन का जो इजलास है उसके अंदर एक प्रॉब्लम अभी आ रही है कि जो प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन था वो तश्कील दे दिया गया था। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन था उसको बनाने का एक प्रोसेस है। कानून ये कहता है कि उसका सिलेक्शन पैनल का सरबराह सेशन जज होंगे। वो रिक्वेस्ट 1 साल से सिंध हुकूमत ने अदालत को भेजी हुई है, हाई कोर्ट भेजी हुई है। अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस उनकी जानिब से नहीं आया। ये फ़ाल हम करना चाहते हैं, बट फ़ाल तभी हो पाएगा जब सेशन जज को हिदायत दे दी जाएगी कि आप सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बन जाएं। अगर आज हुकूमत खुद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना लेगी तो यही जो पीटीआई के लोग हैं हमें तनकीद करेंगे कि देखो जी आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट में बना दिया। महल्ले में पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक तालीम फ्री की, दूसरे महल्ले में 8वीं से 12वीं तक,
जो तालीमी बोर्ड थे उनसे कहा था कि आप ये 9वीं से 12वीं तक की एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फीस मत दीजिएगा, हम आपको पे करेंगे। उसके बाद हुआ ये कि गुज़िश्ता 3 साल से सिंध हुकूमत ने कोई 3 अरब रुपये सिंध हुकूमत के बनते बोर्ड को अदा नहीं किए थे। अब जो इम्तहानात होने वाले हैं इस हवाले से 3 अरब रुपये का पीछे बजट देना है सिंध हुकूमत ने, उनको कर्ज सिंध हुकूमत पे कर्ज है। खुर्शीद शाह के भाई हैं मुस्तफ़ा शाह सखर बोर्ड, वो कहते हैं कि अगर सिंध हुकूमत ने हमें ये पैसे नहीं दिए तो हमें भीख मांग कर आने वाले इम्तहान मुलतवी करवाना पड़ेगा। तो ये पैसे क्यों रोके, हम जब ऐलान करते हैं तो पैसे क्यों देते? जब मुझे इसकी एग्जैक्ट चूँकि तफसीलात मेरे पास नहीं है तो मेरे लिए गैर मुनासिब होगा। बेहतर ये कि आप वज़ीर तालीम से इस हवाले से बात कर लें, तो मुशीर बोर्ड जो है उनसे बात कर लें, क्योंकि है एजुकेशन से रिलेटेड ही मामला। मैं कोई बात कर दूं जो कि हक़ाइक़ पर मबनी ना हो तो गैर मुनासिब हो जाएगा। तो जो अप्रोप्रिएट लोग हैं उसके ऊपर बात करें, लेकिन जो आपने बात की है इसको मैं हुकूमत के अंदर बिल्कुल रेज़ करूँगा, और अगर हमारे पार्ट पे कोई चीज़ पेंडिंग होगी तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि वो मामला रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू।